پاک افغان تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہیں۔ سرحدی جھڑپیں، تجارت کی بندش، سفارتی تنازعات اور افغانستان سے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بحران صرف پاکستان تک محدود ہے یا افغانستان کے اندر بھی ایسے عوامل موجود ہیں جو اس کشیدگی کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں؟ آج کے تجزیے میں ہم بات کریں گے کہ طالبان قیادت خاص طور پر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی پالیسیوں کی، افغانستان کے اندرونی اختلافات کی اور ان فیصلوں کی جو نہ صرف خطے بلکہ خود افغانستان کے مستقبل کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاک افغان جھڑپیں، کشیدگی، سفارتی تنازعات، تجارت کی بندش اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے تو ایک مسئلہ ہیں ہی، مگر اس مسئلے سے منسلک کئی ایک معاملات ایسے ہیں جو براہ راست افغانستان کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور اس میں کلیدی کردار کسی اور کا نہیں بلکہ طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی غیر لچکدار پالیسیوں کا ہے جو اندرونی اختلافات کو جنم دے رہی ہیں۔ ان فیصلوں کی افغان وزراء اور طاقتور شخصیات محض اس لیے پیروی کر رہے ہیں کیونکہ اتحاد ان کی طاقت اور اطاعت اس کا لازمی جز ہے۔ شیخ ہیبت اللہ کا سب سے بڑا مسئلہ بچیوں کی تعلیم پر پابندی کا ہے۔ وہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے پہ تیار نہیں، باوجود اس کے کہ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ امیر خان متقی اور سراج الدین حقانی انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کر چکے کہ اسلام بچیوں کی تعلیم پر کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ حالانکہ اسی قانون کے نیچے افغانستان میں خواتین بعض شہروں میں قدر آزادی سے کاروبار بھی کرتی ہیں۔ شیخ ہیبت اللہ کہتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، مگر دیگر مسالک یا نظریات کے لیے گنجائش کا بہت کم ہونا پیچیدگیوں کا سبب بن رہا ہے۔ افغانستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ افغان حکومت کتنی ہی تردید کرے مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس سرزمین پہ القاعدہ سے لے کے ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین سے لے کے داعش تک مختلف قسم کے گروہ موجود ہیں، جن میں داعش واحد گروپ ہے جو افغانستان میں حکام کے ساتھ چینی مفادات پہ بھی خودکش حملے کرتا ہے۔ افغان حکام نے القاعدہ کو محدود رکھنے کی کوشش کی ہے اور داعش کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کی ہیں، مگر ٹی ٹی پی سمیت حافظ گل بہادر کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں پاکستان میں دہشت گرد حملے کر سکتے ہیں۔ افغان حکومتی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ سال 2025 میں پاک افغان جھڑپوں کے بعد پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث بعض افغان اور پاکستانی شہریوں کو حراست میں لیا گیا، مگر آزادانہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ملا ہیبت اللہ شام کی قیادت یعنی کہ احمد الشرع سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جو انہی کی طرح بندوق کی بنیاد پر اقتدار میں آئے اور انہیں بھی بہت مشکل حالات کا سامنا تھا، مگر ان کی پہلی ترجیح شام کی تعمیر و ترقی تھی، اور سب سے بڑھ کر شامی حکومت نے نسلی اور مذہبی تنوع کے باوجود تمام طبقات کو حکومت میں شامل کیا، مگر افغانستان میں ایسا نہ ہو سکا۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء سے قبل سابقہ حکومت اور اہم افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر سابق افغان صدر اور وزرائے اعظم حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمت یار یہ وہ لوگ تھے جو طالبان سے نظریاتی اختلاف کے باوجود وہیں مقیم رہے۔ یہ تمام شخصیات محب وطن ہیں، مگر افغان حکام انہیں اپنے اندر ضم کر سکے، نہ ہی شیخ ہیبت اللہ اپنی سخت گیر پالیسیوں کے پیش نظر ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ حالانکہ حامد کرزئی اور عبداللہ کے سفارتی مراسم جبکہ گلبدین حکمت یار کے اسلامی تحریکوں سے تعلقات خاصے بہتر ہیں۔ یوں شیخ ہیبت اللہ کی مخصوص سوچ و فکر افغانستان کے داخلی حالات پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جس سے بیرونی دنیا میں ان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات خراب جبکہ ہندوستان سے گرم جوشی کی طرف گئے ہیں، اور ہندوستان کے اسرائیل سے مراسم نئی سطح پر پہنچ چکے ہیں، جہاں حالیہ نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کے دوران اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے طے پا چکے ہیں۔ صورتحال واضح ہے کہ
کہ افغانستان کو درپیش چیلنجز صرف بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ داخلی پالیسیوں اور فیصلوں کا بھی گہرا اثر ہے۔ اگر قیادت میں لچک نہ آئے، مخالف طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اختیار نہ ہو اور علاقائی حساسیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو اس کے اثرات صرف سرحد تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کے استحکام کو متاثر کریں گے۔